کی تنظیمی زندگی کی بنیاد دو بتائی جاتی ہے، روحانی اور مادی، اسپریچول اور مٹیریلسٹک آپ اس کو کہہ لیں۔ روحانی کا تعلق عبادات میں آ گیا، نماز سے، روزہ سے، تسبیحات سے۔ مادی کا تعلق زکوٰۃ سے۔ اسی لیے مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان سے جہاد کیا گیا تاکہ نظام بگڑنے نہ پائے۔ حقوق الہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی باتیں آپ سنتے ہیں تو یہ زکوٰۃ، اس میں حقوق العباد بنیادی طور پر سامنے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو طاقت نہیں رکھتے، مال نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے ان کی نیکی ہی صدقہ بن جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے مسکرا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کے معنی نیکی ہے۔ ہمدردی کا جذبہ ہو، خود غرضی کی بجائے باہمی پوری اسلامی جماعت، پورے مسلمانوں کی جماعت کی مفاد پسندی پیش نظر نفس کی تہذیب ہو، کیونکہ مال کی محبت آپ کے اندر خرابیاں لاتی ہے۔ مالدار ہو جائے ایک شخص، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ ان پر خرچ کرے تو وہی جانثار بن جاتے ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم زبردستی نہیں ہے، جبری نہیں ہے، غلط نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک حکم میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں بنیادی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ کی اصل ضرورت کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے میری ضرورت ہے کھانا پینا، اچھا مکان ہو، اچھی غذا ہو، تندرستی کے ساتھ کھاتا پیتا آرام کروں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ اونچی کاروبار کریں گے، مزدوری کریں گے، نوکری کریں گے، سفر کریں گے، گرمی سردی تکلیف برداشت کریں گے۔ آپ نے وہ سارا کچھ کیا اور اپنے لیے آسانی کے لیے کہ مجھے گھر بھی مل جائے، مجھے کھانا پینا ملے، آپ نے محنت کی، آپ نے حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد آپ نے ارد گرد دیکھا، آپ کو دوسرے بھی نظر آئے، آپ کو جب نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کو احساس تھا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اب آ گیا ہے تو کیا اب آپ کو احساس نہیں ہونا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اسلام ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ اس حوالے سے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جب جہاد کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اگر اس طرح لوگوں کے ساتھ سلسلہ شروع ہو گیا تو ہمیں ڈر ہے کہ کوئی اور خرابی نہ ہو جائے، آپس میں پھوٹ نہ پڑ جائے،
زیادہ لوگ باغی نہ ہو جائیں. تو حضرت ابو بکر کا جواب آج بھی یاد کرنے کے لائق. فرمایا دین میں رعایت نہیں ہو سکتی. اگر آج ان کو اس پر چھوٹ دی گئی، کل یہ دوسری چیزوں کا بھی انکار کریں گے. اور ہماری کوئی ایسی اتھارٹی، ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں خاموش ہو جائیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ اٹل ہے. دنیا بدل سکتی ہے، خدا اور رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا. میں نے یہ بات کیوں آپ کو سنائی ہے کہ آپ کو پتا ہو اور یہ سن لیں. جو لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ان میں نمایاں زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں گے. اس حوالے سے آپ کو زکوٰۃ کی سمجھ آنی چاہیے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے اور ہم اس کے معاملے میں کتنے غافل ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ہوش نہیں ہے ہمیں. آئیے اب آپ کو میں بنیادی باتیں بتا دوں جن کو بعد میں جو آئیں گے اگر وہ نہیں سن پا رہے تو میرا مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں سن لیں وہ. میں بنیادی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے لیے یہ فرمایا گیا مخصوص شرائط کے ساتھ اپنے مال کے ایک خاص حصے کا مالک کسی مستحق کو بنانا. خاص شرطیں ہیں. آپ کا مال ہے، ان خاص شرطوں کے ساتھ اس مال کے ایک خاص حصے کا کسی مستحق کو کیا بنانا؟ مالک. اللہ کے لیے تملیک و مال مخصوص لمستحق بشرائط مخصوصہ. کیوں میں نے یہ بات آپ کو بتائی؟ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مال ایک خاص حصہ ہے اور اس کے حوالے سے ہی یہ ہے. جب آپ کا مال نہیں ہے تو آپ پر یہ چیز بھی نہیں. تملیک و مال، اپنے مال کا مالک بنانا ہے آپ نے. مخصوص لمستحق ہی بشرائط مخصوصہ. اب اس کو دھیان سے سن لیں، جو سن لے گا اس کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حاجات اصلیہ یہ لفظ کہہ لیجئے. حاجات جمع حاجت کی، حاجت آپ کی ضرورت، اصلیہ جو بنیادی ہیں، بیسک نیسیسٹیز. حاجات اصلیہ کے علاوہ پر زکوٰۃ ہے. حاجات اصلیہ پر سنتے جائیں اور یاد کرتے جائیں. میں ابھی بتاؤں گا حاجات اصلیہ کیا ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. 3 چیزوں پر ہے زکوٰۃ. کتنی چیزوں پر؟ سونا، چاندی، نقدی. اب وہ نقدی روپوں کی صورت میں ہو، وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، کسی سامان کی شکل میں ہو. سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت، اس کے 40ویں حصے پر زکوٰۃ ہے. 40واں حصہ یعنی 100 روپے پر 40 پر 1 روپیہ ہوا، دوسرے 40 پر 1 ہوا، 2 ہو گئے، باقی رہ گئے 20. اس پر آدھا ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ 100 پر 2.5%، 2.5%. 100 پر 2.5. یہ ہے ٹوٹل. آپ نے یاد رکھنا 3 چیزوں پر. سونا، چاندی
نقدی ہے یا مال تجارت سامان کی شکل میں جس کے آپ مالک ہیں، اس پر زکوٰۃ۔ پیداوار پر عشر 10واں حصہ ہوتا ہے جانوروں کی تعداد پر۔ جن لوگوں نے مویشی پالے ہوئے ہیں ان کے لیے ہوگا 5 اونٹ سے کم ہے تو ان پر کچھ نہیں، 40 بکریوں سے کم ہے تو کچھ نہیں، اور 30 گائے سے کم ہے تو کچھ نہیں۔ یہ پیداوار پر میں نے بتا دیا آپ کو، اور جانوروں پر پیداوار پر 10واں حصہ عشر ہوتا ہے۔ نصاب، یہ لفظ آپ سب بولیں۔ مال کی جو آپ کی گنتی ہے کہ آپ کتنے مال کے مالک ہیں، تو اگر آپ اس کو پہنچ جائیں گے جو مال ہونا ضروری، تو آپ کو صاحب نصاب کہا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولے چاندی، کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ یہ پرانی جو ناپ تول تھا اس کا نظام۔ اب آ گئے گرام۔ گرام میں 612.36 612.36 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے، یا اتنے پیسے ہیں، یا تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا سامان تجارت مل کر اس کی رقم کو پہنچ جائے گا، آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ صاحب نصاب وہ جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ کچھ سونا ایسے ہی چھوٹا سا چھلا ہے ایک سونے کا، کچھ تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقد رقم رکھی ہے، کچھ سامان لیا ہوا ہے بیچنے کے لیے، یہ سب ملا لیں، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو اس وقت 38,000 روپے بتائی گئی ہے، 38,000 38,000 بتائی گئی ہے، اس کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ مگر یہ آپ کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا 7.5 تولے سونا، بالکل سنا تھا آپ نے، صحیح سنا تھا، اب نہیں ہے۔ اب پھر کہیے، یہ میں بار بار کہلوا رہا ہوں، ایک زمانہ تھا کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ایک ہی رقم میں آتا تھا۔ جتنے کا 52.5 تولے چاندی آتی تھی اتنے ہی پیسوں کا 7.5 تولے سونا آتا تھا۔ اب سونا ہو گیا مہنگا تو اب سونے کا نصاب نہیں، اب وہی چاندی کا نصاب ہوگا۔ جس کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جو چیزیں بتائیں وہ ہو گئیں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مال تجارت ہے، مشین لی ہوئی ہے، غلہ لیا ہوا ہے، سامان لیا ہوا ہے بیچنے کے لیے، پلاٹ لیے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، کاروبار ہے، اس کی قیمت نکال لیں کہ میرے پاس جو ٹوٹل ویلتھ ہے، میری اتنی اس وقت حیثیت ہے، اتنا ہی آپ پر قرض ہو، اتنا ہی آپ پر قرض ہو، یا نقد رقم ہو اور اتنی ہی رقم آپ کے پاس سامان نہیں ہے لیکن کیش موجود ہے، اور آپ پر اتنی ہی رقم کا قرض بھی ہے، تو قرض نکال کے جو بچے گا وہ رقم مال تجارت، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ۔ لیکن ایک بات، آپ نے قرض کا پیسہ ادا کیوں نہیں کیا، روکا کیوں ہوا؟ اگر آپ ویسے روکے رکھیں گے، ادا نہیں کریں گے تو پوری رقم پر ہو، کیونکہ آپ دے کیوں نہیں رہے،
کیوں روکا ہوا ہے؟ اس کو تنگ کر رہے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہو۔ آپ کا کوئی مال ہلاک ہو گیا، آگ لگ گئی، ڈوب گیا، کچھ اور گڑبڑ ہو گئی، خود بخود آپ کے اپنے فعل سے نہیں، کوئی آپ نے نہیں کیا کہ کسی طرح خراب ہو جائے، وہ کوئی واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو جس قدر ہلاک ہوا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اتنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کسی فقیر اور مفلس تنگ دست کو آپ نے قرض دیا تھا، وہ واپس کرنے کے لائق نہیں، آپ نے ٹوٹل معاف کر دیا تو اتنی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی۔ سن رہے؟ نابالغ بچے کی ملک پر زکوٰۃ نہیں۔ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ جب تک بچہ نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں تو اس کے نام لگا دیتے ہیں، استعمال خود کرتے ہیں، نام اس کا لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ استعمال خود کر رہے ہیں تو پھر یہ شرارت نہ کریں، اس کی ہے تو وہ مالک ہو گیا، وہ مالک ہے، بڑے ہو کر جب مرضی استعمال کرے، لیکن استعمال آپ کر رہے ہیں، نام اس کے لگایا ہوا ہے، تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سال بھر آپ نے خیرات کی، لوگ آتے رہے، آپ دیتے رہے، بعد میں آپ چاہیں کہ زکوٰۃ کی نیت ہو جائے تو ایسا ہو سکتا؟ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، دینے کے بعد نہیں، دیتے وقت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت۔ ہاں، نام بدل سکتے ہیں آپ، تحفہ کہہ سکتے ہیں، نذرانہ کہہ سکتے ہیں، ہدیہ کہہ سکتے ہیں، انگلش نام لے دیں، گفٹ کہہ دیں، پریزنٹ کہہ دیں آپ، وہ لیکن نیت زکوٰۃ کی ہونا لازمی ہے، ورنہ ادا نہیں ہے۔ غلہ، چاول، گندم، آٹا، چینی، گھی آپ بانٹتے ہیں کسی کو، کپڑا، استعمال شدہ یا نیا برتن، استعمال شدہ یا نئے، جو ان کی قیمت ہو، اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے تو زکوٰۃ میں ادا ہوں گے۔ مثلا 500 روپے کا سوٹ لیا، مل جاتا ہے اتنے کا؟ پوچھ رہا ہوں، مل جاتا ہے، چلو 500 روپے کا سوٹ لیا، 500 روپے سلائی دے دی، کتنی قیمت ہو گئی؟ 1000 روپے۔ آپ نے ایک بار پہنا، 2 بار پہنا، 3 بار پہنا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بدل لیں، تو جتنا پہن لیا ہے وہ قیمت نکال دو، 40% نکال دی، 50%، بلکہ 60% نکال دو، باقی زکوٰۃ وہ سلائی سمیت آپ زکوٰۃ میں گن کے دے سکتے ہیں۔ غلہ دے سکتے، کپڑے دے سکتے، برتن، فرنیچر دے سکتے۔ خواتین کو تو بہت زیادہ، کیونکہ وہ جوڑے بار بار نہیں پہنتی، سب نے دیکھ لیا ہے، اب نہیں پہنوں گی، تو ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کسی کو دیں تو زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ بھی آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ کھانا پکایا آپ نے، کیا پکایا؟ مستحق غریب آدمی کو بلایا اور کہا یہاں بیٹھ کے کھا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ کھانا زکوٰۃ میں شمار، کھانا اس کو دے دیں، وہ بیچے، کھائے، جو مرضی کرے تو زکوٰۃ ہو سکتی، کیونکہ اس کو مالک بنانا ضروری ہے، مالک نہیں بنایا تو ادا نہیں۔ ہاں بھئی تجھے دوں گا، تو جب تک دی نہیں ہے ادا نہیں ہوئی۔ تملیک بنیاد ہے، شرط ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ مدت کتنی ہے؟ سال بھر۔ آج 25 تاریخ ہے مئی کی، مئی
اگلے سال آپ اسی تاریخ میں حساب کریں. آسان طریقہ بتا دوں. آپ آج کی تاریخ میں اپنی ویلتھ، اپنی پوری حیثیت لکھیں، میرے پاس یہ ہے. سال بھر میں اس میں کم زیادہ ہوتا رہے. جو سال بعد تاریخ آئے گی جتنا ہو اس پر زکوٰۃ دے دیں، اس پر زکوٰۃ دیں. آسان طریقہ حساب. زیادہ کر لیں، پہلے پیشگی دیں. آپ ایڈوانس میں دے رہے ہیں کہ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی دے رہے ہیں کہ سال کے بعد شمار کر لیں گے، ایسا کر سکتے ہیں. لیکن سال گزارنے کے بعد روکنا اچھی بات نہیں. زکوٰۃ کے پیسے نکال کے الگ رکھ لیے مگر دیے نہیں تو وہ بھی ادا نہیں ہوئے. میں نے پھر کہا نا، مستحق کو دینا، مالک بنانا شرط ہے. مقروض ایک شخص ہے جس نے آپ سے پیسے لیے ہیں، اس قابل نہیں کہ قرض واپس کر سکے، اور آپ معاف بھی نہیں کرنا چاہتے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو رقم میں نے اس کو دی ہے وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے. زکوٰۃ میں اونچی. اس کا پہلے ایک طریقہ بتایا، کل معاف کر دے تو، ورنہ دوسری طریقہ سنے. اسے کہیں میرے پیسے دو، وہ کہے گا نہیں ہے، جب ہوں گے دے دوں گا. پکی بات ہے؟ جی پکی بات. اسے اتنے ہی پیسے زکوٰۃ کی نیت سے دیں، جتنا آپ نے اس سے قرض واپس لینا ہے اتنے ہی پیسے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دیں. اس کے ہاتھ میں رکھیں، لے تو کہہ رہا تھا نا ہوں گے تو دے دوں گا، اب یہ تجھے مل گئے، لا دے مجھے. وہ اگر نہ دے تو چھین بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بات کر لی ہے. تو اب تملیک ہو گئی، اب آپ زبردستی بھی لے سکتے ہیں، لا واپس دے. وہ کہیں یہ نہ کہے کہ پہلے بھی ہڑپ کیے ہیں تو یہ بھی ہڑپ کر جاؤں، وہ والی چیز نہیں، آپ واپس لے سکتے ہیں. اس طرح آپ کی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آئیے اب آپ کو حاجات اصلیہ سنا دوں کہ حاجات اصلیہ کیا ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. زندگی گزارنے، زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں. کیا کہا میں نے؟ پھر کہیے. ہاں، ضروری چیزیں ہیں. ضروری. سنیں، آپ کا رہنے کا مکان، رہائشی مکان، ایک کراچی میں بنایا ہو، ایک لاہور میں بنایا ہو، ایک آپ نے کہیں اور بنا لیا ہو، آپ نے اپنی رہائش کے لیے مکان بنائے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں. ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ. اس پہ جتنا سامان، لوہا، بجری، سیمنٹ، لکڑی، آپ نے ڈیکوریشن، فانوس، پنکھے لگائے، کوئی زکوٰۃ. یہ ضروری چیز ہے آپ کی. آپ کے کپڑے ہیں، 2 جوڑے ہوں یا 200، اپنے لیے بنائے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑیاں آپ کے پاس، ایک گرمی کے لیے رکھی ہے، ایک چھوٹے سفر کے لیے رکھی ہے، ایک بڑے سفر کے لیے رکھی ہے، کبھی سائیکل چلانی ہے، کبھی موٹر بائک چلانی ہے. کسی امیر کے گھر جانا ہے تو یہ والی گاڑی میں، کسی غریب کے گھر جانا، لوگوں کے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے. آپ نے اپنی سواری کے لیے، یہ بیوی کی گاڑی ہے، یہ بیٹے کی گاڑی ہے، کوئی زکوٰۃ. سامان خانہ داری، سامان فرنیچر چاہیے ہوتا ہے، برتن چاہیے ہوتے ہیں، گھر میں بچھانے کے بستر ہیں، چیزیں ہیں، جو خانہ داری کا سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ. آپ انجینئر ہیں، مثلا پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، تو جو آپ کے ضروری آلات ہوتے ہیں جن سے آپ کام کرتے ہیں، ان آلات بیچنے کے لیے نہیں، جو آپ جاتے ہیں کہیں پر اس سے کام، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ فیکٹری، کارخانہ، آپ نے کارخانے کے لیے زمین لی ہے، اس پہ بلڈنگ بنائی ہے، اس میں کروڑوں روپے کی مشینری لگائی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ.
نہ پلاٹ پر ہے، نہ عمارت پر ہے، نہ مشینوں پر ہے، ان کی آمدنی پر ہے۔ کوئی ہوگا اتنا بہترین نظام؟ سوچیں، آج حکومت زبردستی ٹیکس لگا دے، تم نے اپنے پیسے بینک میں جمع کرائے نا، نکلواؤ گے تو اتنے دینے پڑیں گے۔ یہ بھتہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جگہ ٹیکس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حکومت ظالمانہ ٹیکس لے رہی ہے۔ آپ موبائل کا کارڈ لیتے ہیں جی 100 روپے کا، اس میں سے 30-40 روپے کاٹ لیتے ہیں، یہ ظالمانہ ٹیکس ہے۔ دیتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ٹیلی فون استعمال کرنا ہے، آپ دیں گے۔ آپ نہیں دیتے تو وہ ان کو شاید ہوش آ جاتی، وہ رک جاتے، آپ دیتے ہیں، وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جہاں جا رہا ہے وہاں دے رہے ہو، اور یہاں دینے پہ وعدہ ہے کہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، ثواب الگ ملے گا۔ تو ہم وہاں نہیں دے رہے، یہاں دے رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب مسائل تھوڑے سے سنا دوں۔ شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے خرچ کے لیے، گھر کے خرچ کے لیے جو پیسے دے، بیوی اس پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، شوہر اجازت دے دے کہ اس میں سے زکوٰۃ بھی دے لینا تو پھر دے سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اگر شوہر بیوی کو جیب خرچ دیتا ہے، پاکٹ منی جو دینی چاہیے، جو آواز نہیں نکل رہی ہے، صرف کہو نہیں، دیا بھی کرو، دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے کبھی کچھ لینا ہو، کچھ کرنا ہو، کر سکے۔ تو آپ نے جو جیب خرچ اس کو دیا ہے، اس میں سے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہے تو شوق سے دے، وہ اس کا پیسہ ہے، لیکن شوہر کے پیسے کے لیے شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ اب سوال جو آتا ہے میرے دوستوں، میں ہر سال آپ کو یہ بات سناتا ہوں، گھر کی چیزوں کا مالک کون ہے؟ چیزیں تو لاتے ہیں آپ، بتاتے نہیں کہ میں مالک ہوں یا میں نے تم کو دے دی۔ بیوی کو کہو تجھے دے دی یا میں مالک ہوں، تم لوگ سب استعمال کرو، یہ ہمارے یہاں باتیں ہی نہیں ہوتی۔ کل کو تقسیم کرنا پڑ جائے تو کس کا شمار ہوگا؟ کبھی سوچا؟ تو بولا کرو کہ یہ میں لایا ہوں، گھر کے استعمال کے لیے سب استعمال کریں، مالک میں ہوں۔ یا بیوی کو بول دیں کہ تمہیں دے دی، استعمال سب کریں، چیز تمہاری ہے۔ ہم یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو بیوی کو بتانا چاہیے کہ تو مالک ہے یا صرف استعمال کے لیے ہے، تاکہ پتہ ہو۔ شوہر صرف کماتا ہے، بیوی کماتی نہیں۔ بیوی کے پاس زیور ہے تو شوہر اگر یہ کہے کہ میں دوں گا تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ انکار کر دے، بالفرض وہ انکار کر دے، تو بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے زیور میں سے کچھ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی۔ وہ بغیر زکوٰۃ کے رکھ سکتی؟ اونچی کہیے گا نہیں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، مسئلے سمجھا دوں۔ یاد کر لیں گے تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، نہیں یاد کریں گے تو پوچھتے رہیں گے۔ اصول اور فروع عربی کے لفظ ہیں، اصل کی جمع اصول، فرع اس کی جمع فروع۔ آپ کو یاد نہیں ہوں گے یہ لفظ۔ بنیادوں کو نہیں دینے، شاخوں کو نہیں دینے، آسان ہو گیا۔ بنیادوں کو نہیں دینے، اور اب بنیاد کون ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ کے ماں باپ جتنے ہوں اوپر، 4 پشتوں تک زندہ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، آ گئے نا سب اس میں۔ شاخیں کون ہیں؟ اولاد
اور اولاد کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ شاخیں ہو گئیں۔ بنیادیں کون ہیں؟ ماں باپ اور ماں باپ کے، ان کو نہیں دینی، باقی سب کو دے سکتا۔ آسان کہ نہیں؟ اونچی، لیکن میں کچھ شاخیں بتا دوں۔ بیٹی کو نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہیں، ڈاٹر ان لا۔ نو کیا 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 لفظ ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ یہی ہوتے ہیں نا، نو ہے، ڈاٹر ان لا، شارٹ کر کے دل بھی کہتے ہیں آپ اسے، بہو اس کو دے سکتے ہیں۔ بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو، سوتیلے باپ کو اونچی دے سکتے ہیں، بیوی سوتیلی اولاد کو اور شوہر اپنی سوتیلی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، اور بیوی، سمجھ آ گئی؟ باقی سب کو دے سکتے ہیں، سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، اگر ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ میں نے بتا دیا جن کو نہیں دینا ہے، اب اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے۔ ایک ہستی اور ہے جس کو نہیں دے سکتے، وہ ہاشمی سید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اولاد، اصلی نسلی، فصلی نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سید بنے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو اصلی نسلی خاندانی سادات ہیں ان کو دے سکتے نہیں۔ بد عقیدہ کو بالکل نہیں دے سکتے، جس کا عقیدہ درست نہیں، کفر اور ایمان کی حد تک بات پہنچی ہوئی ہے، اس کو دے سکتے، اونچی کہیے، گنجائش نہیں۔ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، میرا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں زیادہ ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز، مگر دیر سے روک لینا۔ 6 مہینے پہلے حساب کیا ہوا رمضان میں دوں گا، کیا پتہ زندگی ہے یا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حساب ہی رمضان میں کرو تاکہ آپ کو روکنی نہ پڑے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، نہ دینے والا فاسق ہے، دیر کرنے والا گناہگار ہے۔ مسائل سن لیے؟ پوچھ رہا ہوں، اب میں سے دوسری باتیں کروں گا۔ مسائل یہاں تک میں نے موٹی موٹی ضروری باتیں بتا دی ہیں، اگر کسی کو اس کے علاوہ کچھ پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ساری جو ضروری باتیں ہیں وہ آ جائیں۔ اب کسی کا الگ مسئلہ ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ دیتے وقت دل آزاری نہیں کرنی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ کسی کو دے رہے ہیں، اس پہ احسان جتا رہے ہیں، بار بار دے، میں نے دیا بار بار، اس طرح شریعت منع کرتی ہے۔ یعنی توہین نہیں کرنی، دل آزاری، اونچی کہیے گا۔ جب بھی دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ، آپ خیرات کہتے ہیں، نیکی کے کام، بلائی کے کام، جب بھی کرنا ہے خوش دلی سے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ آپ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، یا جو بھی پتی ہو، اگر پتی ہو تو آپ کو یہ بتاؤ آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ کچھ ہے آپ کے پاس اپنا؟ نہیں جی، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، رب نے وجود نہ دیا ہوتا کرتا تو محنت؟ سب رب کی عطا ہے، سب رب کی عطا ہے۔ جو
نہیں دیتے جو زکوٰۃ، وہ ذرا سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ یہ جو کنجوسی کر رہے ہیں اس کو اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بخل کرنا، کنجوسی کرنا برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں کنجوسی کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ دوسری آیت سنیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ذہب سونے کو، فضہ چاندی کو، وہ جو جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ تم نہیں دیتے ہو یہ سونا چاندی، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو سنو قیامت کے دن اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اب چکھو مزہ جوڑنے کا۔ معمولی سی دیا سلائی کی جو تپش برداشت ہوتی ہے، پوچھ رہا ہوں، دوزخ کی آگ میں جب تپایا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ سوچیں۔ آؤ اب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ مال دے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ طبرانی میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ مال اژدہا، بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس بندے کی طرف دوڑے گا۔ وہ شخص سانپ سے بچنے کے لیے بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا۔ بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی اور تو مر گیا تھا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ وہ سانپ پیچھا ہی کیے جا رہا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، وہ سانپ اس کا ہاتھ چبائے گا، پھر سارا بدن چبا ڈالے گا۔ سن رہے؟ بزار بیہقی میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے تباہ کر دے گا. یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ مال میں ہی ملی رہی تو سب کو لے جائے گی. سن رہے ہیں؟ اور سنو. طبرانی میں حدیث موجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی تلف ہوتا ہے. حساب صحیح نہ ہو، کمائی صحیح نہ ہو، کوئی غلط رقم مل گئی ہو، وہ بھی باتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی بات. طبرانی میں روایت موجود حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس بہانی میں روایت موجود جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حب مال، مال کی محبت اور حب شرف مجھے عہدہ مل جائے، ذرا میری شان ہو جائے، آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی تباہی نہیں لاتے جتنی یہ مال کی محبت اور عہدے کی محبت. دیکھ ہی رہے ہو نا، ہم نے اقتدار میں آنا ہے لہذا کیا کچھ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا. یہ ہے مسند احمد میں روایت موجود حرام مال سے خیرات قبول. آواز زور سے کہیں. کمائی حرام ہے اور کہوں کہ نہیں جی اس سے نیکی کا کام کروں، اس سے خیرات قبول. حرام سے صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے تو جہنم کا سامان. میں سخت جملہ بار بار کہتا ہوں، پھر سن لو. چوری کا مال ہے، کسی کا مارا ہوا ہے، لاٹری ہے، جوئے کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، بتے کا ہے، تو مال حرام کمایا. نہیں جی میں اسے لوگوں کو کھلاؤں گا. تو جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، اسی طرح ایسے مال سے خیرات کرنا. ہاں کسی کے پاس غلط پیسہ آ گیا، سود کا آ گیا، رشوت کا آ گیا، بتے کا آ گیا، لاٹری کا آ گیا، بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دے، ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے. ثواب کی نیت سے نہیں، وہ ضرورت مند کو دے دے، جان چھڑائے کہ میرے پاس سے جائے، وہ غریب کے کام آ جائے گا، اس کو دے دے، مگر ثواب کی نیت سے دے سکتا نہیں. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول، ہاں وہ بھلے سے 1 لقمہ ہو یا 100 لقمے ہو، وہ حرام کمائی ہو یا حرام غذا ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں. کیمیائے سعادت کا نسخہ اگر آپ کے پاس ہو، اب تو اردو میں ترجمہ ہو گیا، اس میں بہت کام کی باتیں، اس میں سے ایک روایت یہ حدیث ہے جو اس میں نقل کی گئی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، وہ جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے. صحابہ نے عرض کی ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی. حرام ذریعے ہو جائیں گے، حرام طریقے ہو جائیں گے. اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا. ابھی تو آپ اکیلے جا کے جنگل میں نہیں رہ سکتے، اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا، گھر بسانے کا حکم دیا. فرمایا اس وقت آدمی ہلاک ہوگا والدین کے ہاتھوں.
اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر بیوی اور بچوں کے ہاتھوں، وہ بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں. کیوں؟ کیسے؟ گولی نہیں ماریں گے، وہ اسے تنگ دستی پر تانے دیں گے، اور دیکھ فلانا اتنا کما رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی آفیسر ہے، دیکھ اس کے گھر میں کتنا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اس طرح تانے دیں گے، اس سے ایسی فرمائشیں کریں گے جس کی اس میں طاقت نہیں ہوگی، تو وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے پھر ناجائز کرے گا اور ہلاک ہوگا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں. اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں پڑھتا ہوں، میں بھی تھوڑا سا ڈر رہا ہوں. ڈرنا تو بہت زیادہ چاہیے، مگر سنا رہا ہوں آپ کو، میں بھی اور آپ بھی ذرا توجہ سے سن لیں. بیہقی میں روایت موجود، فرمایا قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائے. پہلا سوال، عمر کس کام میں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کیا حال ہے ہمارا؟ کچھ اندازہ ہے ہمیں؟ مست ہے، خرابی ہو اچھائی ہو، مست ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے. دوسروں کے حال دیکھو سیکھو، ان کا انجام دیکھو سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، زیور پہنا ہوا تھا. فرمایا اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہی تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی زیور کافی ہوگا. بخاری شریف میں حدیث موجود، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے چیز آ رہی ہے، حلال ہے حرام ہے، پرواہ میں کہے گا آنے دو، حلال حرام کی پرواہ نہیں. فرمایا اللہ کی قسم، اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتے دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دیتا پھرے. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں. دوسروں کو دوں گا نام ہوگا، اپنوں کو دوں گا تو نہیں. پہلا حق کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ ہاں یاد رکھنا، زکوٰۃ نہ دینے والا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے، یعنی مومن. سن لیا؟ احادیث بھی آپ کو سنائی. فرمایا حدیث شریف بتائی جاتی ہے تجارت میں برکت ہے، تجارت کرو. روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھے. ترمذی شریف میں حدیث، جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ جو تمہاری اپنی محنت کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی ان سے تمہیں کمائی میں مدد ملتی ہے، تو اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو حلال حرام کی تمیز سکھاؤ. ناجائز کمائی کی ممانعت کی ہے کہ ہم ناجائز کمائیں گے تو وہ ہمارے لیے درست. اونچی مزدور ہے، 8 گھنٹے کا ٹائم ہے جی، 8 گھنٹے میں سے کوشش کرتا ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بغیر کام کے گزارے تو اس نے اپنی کمائی حلال کی. اونچی نوکری کرنے والا ہے، دفتر کا ٹائم 9 بجے 10 بجے 10:30 بجے گیا، جا کے کتنی دیر اخبار میں ادھر ادھر باتوں میں لگا رہا، کام نہیں کر رہا. کیا اس نے نوکری حلال کی؟ کمائی حلال ہوئی؟ سوچو. حرام کس کو کہتے ہو؟ آپ کہو گے جی ہماری آپ نے ڈیوٹی نہیں کی اور تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو حق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو. آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے
حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا. دوسرے دن آپ نے کپڑے کا تھان رکھا کندھے پر, مارکیٹ میں آ گئے. لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کاروبار کرنے. ان کا پھر حکومت کون چلائے گا؟ فرمایا میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ انہوں نے کہا واقعی بات ہے. سب مل کے بیٹھے, مشورہ کیا کہ اگر ان کو اس طرح کاروبار کرنے دیا تو پھر حکومت کے کام کون کرے گا, رعایا کی خبر کون لے گا, اور اگر انہوں نے کمایا نہیں تو ان کے گھر والے کیسے کھائیں گے؟ تو اس لیے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کرو کہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا تاکہ یہ سارا کام ادھر دھیان لگا کے کرے. حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر میں کتنے آدمی ہیں, کھانا کتنا ہے, خرچہ کتنا ہے؟ ٹوٹل لگایا بالفرض 6 درہم. کتنے درہم؟ چونی کو کہتے ہیں چاندی. 6 درہم بالفرض, مجھے اگر صحیح یاد ہے 6 یا 5, 6 درہم خرچہ نکلا حضرت ابو بکر کے گھر کا خرچ. انہوں نے وہ مقرر کر دیا, ملنے لگا. کھانا پکتا تھا سادہ, کوئی نہیں کہ 3 ڈشیں 4 ڈشیں. حالانکہ پہلے وہ جب کماتے تھے جتنی مرضی پک جائے. اب بیت المال سے آ رہا ہے, مہینہ نہیں گزرا, کو 15 دن گزرے, ابھی گھر میں حلوہ پک گیا. حضرت ابو بکر آئے, یہ حلوہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی تھوڑا تھوڑا روز بچاتے تھے, اتنا اتنا بچاتے تھے, آج اتنا ہو گیا کہ حلوہ پک گیا. حلوے کا برتن اٹھایا, مسجد میں چلے گئے, لوگوں کو جمع کیا. ابو بکر کی تنخواہ سے اتنے پیسے کم کر دو, اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا. کیا آج ایسا مزاج ہے؟ اونچی یہ تھوڑا تھوڑا بچا کے میری بیوی نے 15 دن کے بعد حلوہ بنا لیا, اتنے پیسے کم کر دو. اللہ سے ڈرنے والے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ناجائز کمائی کا حال کیا ہے؟ وزیر بن جائے تو وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے. کوئی سرکاری افسر وہاں سے جناب قلم بھی اٹھا لائے گا, پینسل بھی اٹھا لائے گا, کاغذ بھی اٹھا لائے گا, سب کچھ گھر جا رہا ہے. پیٹرول جناب بیوی کی شاپنگ پہ لگ رہا ہے, اس پہ لگ رہا ہے, سب کچھ ہے جی. کیا یہ کمائی حلال ہے؟ اونچی سوچنا چاہیے. مالک کے حکم کے مطابق امانت تصرف میں لائی جائے. اللہ نے جیسے فرمایا, رسول نے جیسے فرمایا, اس طرح کریں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. صدقہ دینے والے کی کوشش ہوگی کہ میرے اصلی مال میں سے نہ جائے, نفع میں سے جائے, تو وہ زیادہ محنت کرے گا تاکہ کمائی ہو. تو اس طرح ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی, مال بھی پاک ہوگا, اور مومن کو تو ثواب کا لالچ ہوتا ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کو پیارا ہے, پسند ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت پسند کرتے ہیں. کاروبار کیا نبی پاک نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر جب کبھی کو خدمت کا موقع آتا تھا کام کرتے تھے, محنت کو پسند کیا. فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینی کی حالت میں, مجھے موت دینا مسکینی کی حالت میں, اور قیامت کے دن میرا حشر کرنا تو مسکینوں میں کر. مئی یوم میں 1 مئی کو مزدوروں کا دن منانے والوں, سوچو تمہیں عزت کہاں سے ملی ہے. کیا وہ شکاگو والوں نے, وہ تو حالانکہ 1 مئی کو مناتے بھی نہیں ہیں, جن کی یاد میں تم آج مزدوروں کا عالمی دن مناتے ہو اور کہتے ہو یہ عالمی دن, حالانکہ جہاں کی یاد میں منا رہے ہو وہاں ہو ہی نہیں رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ دن مزدوروں کا دن ہے؟ نہیں, جنگ خندق کھودی جا رہی ہے, میرے نبی پاک بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے اپنے دامن سے کپڑا, اپنا دامن ہٹا کے پیٹ دکھاتا ہے, حضور مجھے بھوک لگی, دیکھے میں نے یہ پتھر باندھا ہوا ہے.
کیونکہ پیٹ دبائے گا، یہ پتھر دبائے گا پیٹ کو، بھوک کی تکلیف کم ہوگی، لیکن مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ روایتوں میں نبی پاک نے کپڑا ہٹا کے دکھایا، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ آج پراٹھے کھاؤ، مرغن غذائیں کھاؤ، نام ہی اتنے آ گئے غذاؤں کے، کیا میں بتاؤں، اور پھر شکر نہ کریں تو بتائیے کیا ہم صحیح لوگ ہوں گے؟ ہم بھولے ہوئے، ہم نے دنیا کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، جس دن فاقہ کروں تیری یاد میں روتا رہوں۔ وہ مالک کونین ہے۔ یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا، یہ نہ سمجھنا کہ ملتا نہیں تھا، اضطراری لاچاری کی حالت نہیں تھی، اختیاری غربت، اضطراری نہیں۔ خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائے، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلیں، مگر نبی نے یہ پسند اونچی۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچھنا آٹا، روٹی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی، موٹی چھال، میرے آقا لیٹے تو جسم پر اس چھال کے نشان بن گئے۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے۔ حضور یہ کافر مخملی نرم نرم بستروں پر، نرم نرم پوشاکوں، نرم نرم فرش پر لیٹتے بیٹھتے ہیں، آپ مالک کونین ہو کہ ایسا؟ فرمایا میں نے دنیا کے آرام کو پسند نہیں کیا، آخرت کے عیش کو پسند کیا ہے، یہ میری آپ کی تعلیم ہے۔ مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکائی، روٹی پکا کے روٹی ہاتھ میں لیے ابا جان کے پاس آ گئی، عرض کی بابا 3 دن کے بعد گھر میں آٹا آیا، میں نے روٹی پکائی ہے، 3 دن کے بعد میرا جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں، یہ پہلے آپ کے لیے لائی ہوں۔ فرمایا بیٹی تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ ملتا نہیں تھا، ان کی ٹھوکروں میں تھا۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا،
یہ نہیں کہ کچھ ملتا نہیں تھا. میں نے پھر کہا, فرماتی ہے 2 مہینے چولہا گرم نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ پکانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. 2 کالی چیزوں پر گزارا تھا, 2, ایک پانی, ایک کھجور. اور کبھی توڑی کھجوریں کھانا, پانی پی کر پھر رہ جانا. 2 مہینے یوں ہی گزارا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. مالک دینوں دنیا ہو کر, دونوں جہاں کے داتا ہو کر, فاقے سے ہے سرکار دو عالم. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اندازہ کرو یہ وہ ہیں جن کے قدموں کو عرش معلی ترستا. یہ میں پھر پہلے بار بار کہہ رہا ہوں, لاچاری کی حالت نہیں تھی, اختیاری غربت. نبی پاک نے دنیا کو پسند, انہوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں, صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج ہمیں احساس اونچی. سوچے, پراٹھے کھائیں, مرغن ملائی کھائیں, مکھن کھائیں, سب کچھ کھائیں, شکر تو کریں, شکر تو کریں. ہم شکر بھی کرتے نہیں. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے. تو سمجھدار وہی ہوگا نا جو اس دنیا سے دل نہ لگائے, کیونکہ جب یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اس سے دل لگائیں گے تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں سمجھدار لوگ کہتے ہیں بعض درختوں میں اجزائے فاسدہ, فاسدہ کہتے ہیں خراب کو, خراب حصے ہوتے ہیں, ایسے پیدا ہوتے ہیں جو درخت کی اٹھان کو روک دیتے ہیں. تو مالی آتا کہتا ہے جی یہ اتنا حصہ یہاں سے کاٹو, اتنا حصہ یہاں سے کاٹو تو درخت بڑھے گا. تو کوئی کہے کہ تراشنا نہیں ورنہ اتنا درخت کم ہو جائے گا. کوئی آ کے کہے نہیں کاٹنا نہیں ورنہ اتنا درخت کم ہو جائے گا. تو آپ اسے سمجھدار کہیں گے یا بے وقوف, احمق کہیں گے؟ وہ عاقل سمجھتا ہے کہ یہ جو چھٹائی کٹائی ہے یہ درخت کو پھیلانے پھلنے پھولنے کے لیے ہے, کم کرنے کے لیے. یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. زکوٰۃ کی ادائی سے مال کم نہیں ہوگا, محفوظ بھی رہے گا, بڑھے گا بھی. انسان سوچے, بیج تخم کہتے ہیں نا, تخم بیج اس کے پاس نہیں, بڑی مشکل سے قرض لے کر دانہ لیا, زمین میں ڈالا, اس وقت تو خاک میں ملا دیا. اب کوئی کہے کہ پیسوں سے تو نے لیا اور دیکھ مٹی میں ملا دیا. تو یہ اس وقت کا ملانا کھونا ہے یا پانا ہے؟ بظاہر کھو رہا ہے, مٹی میں دبا رہا ہے, مگر پانے کے لیے ہے. تو یہ پانے کا سبب ہے. کیا اس کسان کے برابر بھی عقل نہیں؟ اللہ فرماتا مال بڑھے گا اور ہمیں یقین نہیں, تو پھر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں. وہ کسان زمین میں دبا رہا ہے کہ اللہ اگائے گا مجھے ملے گا, یہاں اللہ وعدہ فرما رہا ہے, تو ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ آؤ اب بات کروں محبت والوں کی. شریعت کا حکم ہے تمہارے پاس 100 روپے ہوں تو کتنی زکوٰۃ دو؟ 2.5 روپے.
یہ فقہا کا مسلک ہے. فقہا دین کو سمجھنے والے وہ. ایک فقراء ہیں جو اب دیکھنے کو کم ملتے ہیں, صرف سننے کو زیادہ ملتے ہیں, کتابوں میں ملتے ہیں, عمل میں بہت کم. فقراء وہ کہتے ہیں 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو, 2.5 رکھ لو. یہ کن کا مسلک ہے؟ اس سے آگے مسلک ہے اہل محبت کا. محبت عاشقوں کا مسلک اس سے بھی آگے ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے وہ بھی دو, جان بھی دو شکرانے میں, اور شکر کرو کہ تم نے دے دیا ہے. مال بھی دے دو, جان بھی دے دو, نذرانہ سب کر دو, شکر کرو کہ تمہیں یہ سعادت ملی. اس پر ایک ہی ہستی نے عمل کیا جس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ. اولاد بھی قربان کی, مال بھی قربان کیا, جان بھی قربان کی ہے, کوئی کمی انہوں نے رکھی نہیں. آج کل کے پیر تو ہوتے ہیں نا, آنے دو, جانا نہیں چاہیے, آنے دو. فقراء کا کیا ہے؟ نہیں, اپنے لیے بہت تھوڑا رکھنا ہے, باقی مخلوق پہ لگا دے. وہ خرچ کرتے تھے اللہ والے لوگوں کی بھلائی کے لیے. اب وہ حال الا ماشاء اللہ. اہل کمال ہے نا صوفیہ, حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں اس گروہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا, جن کو صوفیہ کہتے ہیں. اس گروہ کا مقولہ ہے درویش وہ جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف. کہتے ہیں صوفی کون ہے, درویش کون ہے کہ جس کا مال اللہ کے لیے وقف اور جس کا خون معاف. اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ. اگر لوگ اس کا مال اٹھا کر لے جائیں تو خوش ہو کے الحمدللہ میری جان چھوٹی, مجھے حساب نہیں دینا. اور اس کے اور رب کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا مال کی وجہ سے, وہ ہٹ گیا. یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. پہلے اتنا جمع کروں میں تاکہ دینا پڑے, ہے 200 درہم جمع ہو, سال بھر میرے پاس رہے, تب جا کر 5 درہم میں صدقہ کروں, تو یہ جمع کرنا کوئی اچھی بات. وہ تو کہتے ہیں یہ تو کنجوسی کی بات ہے. وہ جمع ہونے دیتے ہی کہ اگلا دن ہے زندگی میں تو رب دے گا. رب کتے کو بھی یقین ہے یا نہیں, بلی کو بھی ہے یا نہیں, ہم ان سے بھی گئے گزرے, ہمیں کیوں یقین نہیں ہے؟ سوچے ذرا. چیز کا صحیح جگہ استعمال برکت ہے, استعمال میں نہ آئے یا فضول خرچ ہو یا ضائع کرے تو بے برکتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت ڈپریشن ہو گیا, بیزاری, طبیعت اچاٹ رہتی ہے, کسی کام میں دل نہیں لگتا. میں نے کہا اچھا وجہ بتا دوں, سنو گے؟ کہنے کہ جی ضرور بتائیں, بلکہ دوا بھی بتائیں. میں نے کہا پہلے وجہ تو سن لیں پھر دوا بھی بتا دوں گا. کہنے کہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا غلط لقمہ یا غلط کلام, منہ سے غلط بات نکلے یا منہ میں غلط چیز جائے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اب سوچ تو کیا کیا بولتا ہے اور سوچ کیا کیا کھاتا ہے, پھر تجھے دوا بتاتے ہیں. ہم لوگ پرواہ کرتے نہیں, سوچنا چاہیے. دواؤں پہ چلی جائے, ڈاکٹر صاحب کا ان سے پہلے وزیٹیشن فیس ہے, پھر دواؤں کی فیس ہے, پھر ٹیسٹوں کی فیس ہے, ساری برداشت کر لیں گے. اللہ کے لیے پرہیز برداشت کتنی عجیب بات ہے. زکوٰۃ ادا نہ کی تو کوئی نفل قبول نہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فتوح الغیب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ادا نہیں کر رہا, باقی کر رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کوئی نفل قبول نہیں. وہ فرماتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ بادشاہ خدمت کے لیے بلائے اور جس کو بلایا ہے وہ وہاں نہ جائے, بادشاہ کے غلام کے پاس بیٹھا رہے, اس کی خدمت میں لگا. بلایا کس نے؟
اس کے پاس تو جا نہیں رہا، اس کے غلام کے پاس بیٹھا رہا. تو یہ ایسی بات ہو گئی کہ فرض جو ہے وہ تو کر نہیں رہے اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی دوسری جو نیکیاں ہیں ان کو سوچیں وہ کہ اصل ان کو نہیں دیا تو وہ ان پر رہے گا اور اس کا ذمہ بھی ان پر ہوگا. جو لوگ دنیاوی غرض سے رفاہی امور میں خرچ کرتے ہیں وہ فرض سے کیوں غافل؟ جی یہ چیریٹی بنایا ہوا ہے، جی یہ اسکول بنایا ہوا ہے، یہ فلانا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، تو فرض سے غافل ہونا نہیں ہے. وہ بندہ نادان جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے، یہ حضرت سیدنا خواجہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا قول. وہ بندہ نادان جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے. کیا مطلب؟ جو زکوٰۃ ہے اس پر وہ لازم ہے، وہ دے نہیں رہا اور دوسرا دے رہا ہے، تو وہ نادان ہی ہے نا، سمجھدار نہیں. فصل بونے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ پیداوار گھر لائے، نفع کا اس کو شوق ہوتا ہے، پہلے بیج کھاد پانی وغیرہ خرچ کرتا ہے تو انعام پاتا ہے. اسی طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج بو گے تو کل ملے گا. دولت کی مثال سبزہ زار، کاٹا جاتا ہے، زیادہ چارہ کھانے والا جانور ہلاک ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھائے پھر دھوپ میں جگالی کرے، پھر فضلہ باہر نکال دے، پھر بھوک لگی پھر کھایا. تو جو خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں وہ اپنا حال دیکھیں. مجھے ایک بات بتانا ذرا آپ لوگ سارے کے سارے، کسی مالدار کو تندرست دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی سیٹھ ہے 1 کروڑ پتی ہے، پرہیزی کھانا کھاتا ہوگا، اس کو تندرست نہیں دیکھا ہوگا. تندرست کیوں؟ فکر ہوتا ہے نا مال کا، چیزوں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام کا ہے، لیکن مالدار کو آپ دیکھیں گے پرہیزی کھانا کھاتا ہوگا. اور یہ نبی کے غلام ماشاءاللہ حلوے کھاتے ہیں. دیکھو کیوں؟ کہ فکریں ہوتی ہیں، 100 غم فکر پریشانی، یوں نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے. تو مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمع کرنے والا مال کیا ہے؟ شاکر دل ہو، ذکر کرنے والی زبان ہو، اور ایمان بڑھانے والی، ایمان میں تعاون کرنے والی بیوی ہو. یہ چیزیں کام آئیں گی. تو اسلام کا یہ مالی نظام ہے، پاکی حاصل کرنی ہے. اب بندے کی خواہش، بخاری اور مسلم میں حدیث کے بندے کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو کہہ دے گا 2 ہوں، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو. فرمایا آدمی کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں. اللہ تعالی سے محبت کرو، مال سے محبت نہ. مال ضرورت ہے، مال برتو، مگر مال سے محبت. محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اونچی گئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. 2 پہاڑیوں کے درمیان آپ کی بکریاں پھیلی ہوئی بہت زیادہ تعداد میں. آپ ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد میں تھے. اللہ کی فرشتوں نے عرض کی مولا تو نے ان کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا، یہ تیرا شکر، تجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں تو نے ان کو بہت دیا ہے. تو نے ان کو، اللہ نے فرمایا یہ میرا خلیل ہے، ہر حال میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اجازت جائیں ذرا آزما لیں. فرمایا جاؤ. فرشتہ سامنے والی پہاڑی پہ آ گیا، درمیان میں بکریاں بکریاں، حضرت ابراہیم ادھر. وہ فرشتہ آیا اور آ کر اللہ کی تسبیح کی. کیا کی؟ تسبیح کے معنی کوئی بتائے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بولنا، پاکی بیان کرنا. آپ تو وہ موتیوں کی مالا کو تسبیح کہتے ہیں کیونکہ اس پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ کہیے گا، یہ تسبیح ہے.
یہ تسبیح اللہ کی تسبیح اس نے آ کر پڑھی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، اچانک آواز سنی، اتنے پیارے لفظ، اتنی پیاری آواز، کون ہے؟ سامنے دیکھا تو ایک بندہ، تیری آواز بڑی پیاری ہے، تو نے میرے رب کا نام کتنے پیار سے لیا، مجھے بہت اچھا لگا، ایک بار اور سنا دے۔ اس نے پھر پڑھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اسے کہتے ہیں تو پڑھ رہا ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اپنے محبوب کا نام سن کے بہت خوش ہو رہا ہوں، تو بار بار تو نہیں سنائے گا نا، میں کتنی بار تجھے کہوں گا، تو نے ایک بار سنا دیا، 2 بار، اب بار بار تو نہیں سنائے گا، سن یہ ساری بکریاں میری ہیں، تجھے نظر آ رہی ہیں، میں تجھے 10 بکریاں دوں گا، ایک بار اور سنا دے۔ اللہ کا نام سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، پوچھ رہا ہوں، ہمیں تو مفت بھی ملے سننے کو تو ہم سنتے۔ انہوں نے پھر پڑھا، اب بکریاں بڑھاتے رہے، دیتے رہے رب کا نام، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ فرشتہ پڑھتا رہا، یہ بکریاں دیتے رہے، سنتے رہے، بکریاں ختم ہو گئی ہیں، ساری دے دی ہیں، بکریاں تو ساری دے دی ہیں، جی نہیں بھرا، جی پھر جی چاہتا ہے سنوں اور سنوں، تو سنو، تم شاید بکریاں چرانا نہیں جانتے ہوگے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کو لے جائیں دائیں طرف تو جاتی ہیں، بائیں طرف آگے لے جاؤ تو پیچھے جاتی ہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو بکریاں ہو گئی تیری، تو مجھے ساتھ لے چل، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تو مجھے میرے رب کا نام سنایا کرنا۔ محبت ہے یا نہیں؟ جن کو ہو، کیا وہ مال سے محبت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، تو محبت والوں کو مال سے محبت اونچی، اور یہ میل ہے، یہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ جو دیتے ہو، تاکہ جو محبت اس کی وجہ سے، جو میل اس کی وجہ سے اندر آ جاتی ہے وہ نکل جائے، تو خوش دلی سے دینا چاہیے یا نہیں؟ اونچی سوچے۔ میں نے حالانکہ یہ بات درس تراویح میں سنا دی تھی، مگر مجھے بہت زیادہ کہا گیا کہ آج بھی سنانی ہے، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ پنجاب میں ایک بڑی مشہور درگاہ ہے، آستانہ ہے، یہ اس کی بات ہے، تقریباً کوئی 200 سال پہلے، تقریباً اتنا ہی عرصہ گزر گیا۔ لوگ حج کو جاتے تھے، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، زیادہ لگتا تھا ٹائم، جو جاتا تھا وہ سب سے مل ملا کے معافی تلافی کر کے کہ بھئی حج پہ جانا ہے، پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں آنا، اگر کسی کا حق مجھ پہ رہ گیا، کوئی ناراض رہ گیا، میرا حج قبول نہیں ہوگا، آج تو پیسے لیے اور مار کے حج کو چلے جاتے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا، جس نے چھپنا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے، اس آستانے پہ ایک صاحب آئے، پڑھے لکھے تھے، آج کی زبان میں کہہ دو مولانا صاحب تھے، بزرگوں سے ملنے آئے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میں حج کو جا رہا ہوں، دعا کیجئے، اللہ مبارک کرے، حضرت صاحب مجھے کوئی نصیحت، آپ اللہ والے ہیں۔ حضرت صاحب کے منہ سے جملہ نکلا،
اللہ تعالی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے. وہ جو سننے والے تھے انہوں نے کہا ہے کیسا جملہ ہے یہ, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا آپ نے کہا تھا نصیحت تو میں نے سنا دی ہے, اس کو سوچنا غور کرنا جو میں نے کہا. ان کا بڑا غلط جملہ ہے. ان کا ٹھیک ہے غلط ہے, ذرا سوچنا. خادم کو بلایا, بھئی یہ آج کو جا رہے مہمان ہیں آئے ہیں تو ان کو لے جاؤ, لنگر کی دال ہی نہیں کچھ اور بھی ساتھ اچھا کھانا کھلانا. مہمان خانے میں لے گیا, کمرے میں جناب فرش بچھایا, پورا ٹرے بھر کے لایا. لنگر میں صرف دال پکی تھی, ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا مرغ وغیرہ دوسری چیزیں. اس زمانے میں یہ مرغ تھا اسپیشل آپ کی طرح یہ فارم کا یا شیور کا برائلر نہیں ہوتا تھا. یہ نری بیماری ہے, اللہ معاف کرے. میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, میرا بس چلے تو میں اس پہ حرام کا فتویٰ لگا دوں. میرا زہر ہے جو آپ کو کھلایا جاتا ہے اور آپ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. خیر وہ کھانا رکھا, جس وقت کھانا آیا انہوں نے کپڑا ہٹایا, بہترین کھانا کھانے لگے تو ایک مانگنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اللہ کے نام پر مجھے کھلا دو. ان کو اچھا نہیں لگا. میں مہمان خانے میں بیٹھا ہوں, لنگر ہے وہاں پر سب کھا رہے ہیں, یہ وہاں جا کے کھا لیتا, یہاں کیوں آیا؟ انہوں نے کہا وہاں لنگر میں جاؤ کھا لو. اس نے کہا یہ جو کھانا آپ کے سامنے آیا ہے یہ ایک سے زیادہ آدمیوں کا ہے, آپ پورا نہیں کھا سکو گے. ان کو اور زیادہ برا لگا کہ میں نے روکا ہے تو آگے سے بحث کر رہا ہے, مجھے طریقہ سکھا رہا ہے. جاؤ وہاں لنگر میں کھا لو. وہ چپ کر کے وہیں بیٹھا رہا. اس نے مزید کچھ نہیں کہا, یہ دیکھتے رہے کہ یہ جا نہیں رہا. اب یہ میرے لقمے گنے گا, میں اس کے سامنے کیسے کھاؤں گا؟ تو وہ جو لنگر کی دال تھی نا اس کی طرف جس طرح پھینکنے کا انداز ہوتا ہے اس طرح بڑھا دی. اس نے لی اور کھائی, اللہ کا شکر کر کے چلا گیا. انہوں نے ڈٹ کر مرغا کھایا. سمجھ گیا؟ اچھی طرح نہیں سمجھے ہو. وہ اسی طرح ایک مولوی صاحب کسی کے گھر میں گئے نا تو وہاں کدو شریف پکا ہوا تھا. سبزی کدو جانتے ہو, لوکی گھیا, آپ لوگ مختلف نام لیتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا دیکھیے جی یہ ہم نے سبزی بنائی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. مولانا صاحب رونے لگ گئے. وہ کہنے لگا اس کو ہم نے یہ کدو شریف پیش کیا ہے تو اتنی محبت کرتا, رونے لگا. خیر مولانا صاحب رونے لگا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں اتنا گناہ گار, یہ اتنی مبارک سبزی اتنی مبارک سبزی کہاں میں گناہ گار, میرے لیے کوئی آوارہ سا مرغا بنا لیتے, میں اس کے لائق کہاں ہوں. چال ہوتی ہے. انہوں نے خیر ٹھیک ٹھاک مرغا کھایا. اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے, آرام کیا. نماز کا ٹائم ہوا, نماز پڑھ کے پھر اللہ والوں کے پاس آئے. حضرت جی میں چلتا ہوں, سفر کرنا ہے, میں نے حج پہ جا رہا ہوں, کوئی نصیحت؟ وہاں پیر صاحب نے کہا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے, لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے. ان کو پھر غصہ آ گیا, غلط جملہ ہے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں, یہی تو کام خراب ہے, پڑے ہوئے نہیں ہے نا آپ. ان کا یہ بتاؤ مولانا صاحب کھانا پینا اچھا؟ ہو جی بہت اچھا, فرسٹ کلاس. اچھا جب کھانا آیا تھا کوئی مانگنے والا تو نہیں آیا تھا؟ جی آیا تھا. کس کے نام پہ مانگا تھا اس نے؟ کہ جی اللہ کے نام پہ. مولانا صاحب اگر اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو ٹرے اٹھا کے اس کو دے دیتے. اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو ٹرے اٹھا کر اس کو دے دیتے, آپ کو اور مل جاتا. آپ نے برابر سمجھا اس کو ساتھ بٹھا لیتے. اگر برابر سمجھا ہوتا تو ساتھ بٹھا کے کھلا لیتے. میں نے بات کی ہے سمجھانے کے لیے, نہ اللہ سے بہتر نہ برابر نہ مثل, یہ تو ہو نہیں سکتا. سمجھانے کے لیے کی ہے. حال ہمارا یہ ہے اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا. غور کرنا چاہیے.
ہم لوگ واقعی صرف دعویٰ. اپنا بچہ مانگے بولو دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ پوچھ رہا ہوں. آئس کریم کھانی ہے کتنے کی آتی ہے کم سے کم؟ فوراً نکال کے دے دیتے ہو. فقیر آ جائے بھکاری آ جائے اللہ کے نام پہ مانگے آپ کے تیوری چڑھ جاتی ہے. آپ کو اس کو روپیہ دینا بھی مشکل ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو نہ دو، سارے اللہ کے نام پہ دے دو، نہیں، جس کا حق ہے، مگر جب بھی دو خوش دلی سے دو. دل میں تنگی، دل میں تنگی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کسی نے مجھے نیا کرتا دیا پہننے کے لیے. میں کرتا دیکھ کے خوش ہوئی، کافی عرصے کے بعد آیا، نیا کرتا ہے. میں ابھی کرتا دیکھ ہی رہی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. اے نبی کی شہزادی، ہمیں کپڑا پہناؤ، اللہ تمہیں جنت کے کپڑے پہنائے گا. فرماتی ہے میں نے سوچا میں نیا والا پہن لوں اور یہ جو پرانا پہنا ہوا ہے یہ اس کو اتار کے دے دوں. میں بدلنے لگی تو خیال آیا اللہ کے نام پہ پرانا، نیا خود رکھوں اللہ کے نام پہ پرانا. فرماتی ہے میں نے پرانا پہنا رکھا، نیا اس کو دے دیا. کیسی پیاری تعلیم ہمارے لیے. سوچیں ہم، غور کریں ہم تو ہمیں سمجھ آئے ہم خیال کرتے. اللہ تعالیٰ توفیق دے میرے دوستوں اور بزرگوں. اللہ کیا فرماتا ہے پہلے آپ سن چکے کہ جو نہیں دیتے ان کا کیا حال ہوگا. اب سنیں جو خرچ کرتے ہیں انہیں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. ان لوگوں کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ، اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے انبتت، عربی آتی ہے، وہ دانہ اگاتا ہے. وہ دانہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دانہ اگاتا ہے. نسبت دانے کی طرف اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں. یہ غلط. دیتا کون ہے؟ دلاتا کون ہے؟ اللہ کا حبیب، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا. دیتا کون ہے؟ دلاتا کون ہے؟ تو اگر دلانے والے کی طرف نسبت کر دی جائے غلط نہیں. شفا کون دیتا ہے؟ آپ کہتے ہو فلانی گولی کھائی تو ٹھیک ہوا، آپ نے تو گولی کا نام لیا، آپ نے تو دوا کا نام لیا، آپ نے تو ڈاکٹر کا نام لیا. شفا کس نے دی؟ تو یہ نسبت مجازی. ہمیں جو ملا ہے رب نہیں دیا ہے مگر ملا بارگاہ مصطفیٰ سے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے، دلاتے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے. انا
کوثر ساری کثرت پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیں تو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں. انبتت، اللہ فرماتا ہے وہ دانا اگاتا ہے 7 سنابل 7 بال، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، تو ایک سے کتنے ہو گئے بھائی؟ ایک دانہ بویا اس سے نکلی 7 بال، ہر بال میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی بڑھائے جس کے لیے چاہے، جتنا چاہے. تو ایک دیں اور کروڑوں ملے تو بولو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کو نقصان ہوتا، محبت سے دینے والے کو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دکھا کے دینا فرض ہے، دوسروں کو ترغیب ہو جائز ہے، مگر جو صدقہ نافلہ ہے چھپا کے دینا چاہیے. فرض ہے دکھا کے دیں تاکہ پتہ چلے ادا ہوا. ترمذی شریف میں ایک حدیث دیگر کتابوں میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، سنا دیتا ہوں یہ بھی آپ کو فرمائش میں. اللہ تعالی نے زمین کو بنایا، لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی. زمین فخلق الجبال، اللہ نے فوراً پہاڑ بنا دیے. یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی اندر ہوتے ہیں. یہ لنگر ڈالنے کے بعد اللہ نے پہاڑ بنا دیے تو زمین ہلنا بند ہو. فرشتے بڑے حیران، یا اللہ یہ پہاڑ اتنی قوت والے زمین کا ہلنا روک دیا. یہ من شدت الجبال، کوئی ایسی چیز بھی اس سے زیادہ سخت ہے جو پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو؟ اللہ نے فرمایا لوہا. کیا؟ الحدید. لوہے سے پہاڑ توڑ لیتے ہو نہیں توڑ لیتے؟ اونچی. یا اللہ لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا آگ. آگ میں لوہا گلا لیتے ہو یا نہیں؟ یا اللہ آگ سے زیادہ کوئی سخت چیز؟ فرمایا پانی. پانی ڈال دیں آگ پہ تو آگ بجھ جاتی ہے نا. یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز؟ فرمایا ہوا. کتنی ہو گئے؟ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ رب نے فرمایا میرا بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کی قوت اس سے بھی زیادہ. سوچیں کتنی بلائیں ٹلتی ہیں آپ کی، کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں. میرے نبی نے دنیا کو پسند، حالانکہ ان کی شان کیا ہے؟ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. آپ نے زکوٰۃ کے مسئلے سن لیے، میں نے تفصیل سنا دی. فطرہ اس کے حوالے سے بھی کہ ہر روزہ دار نے فطرہ دینا ہے. ہر مسلمان نے جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ دینا لازمی ہے، اس پر فطرہ دینا بھی. اور اگر روزے نہیں رکھے تب بھی فطرہ دینا ہے، مرد ہو یا عورت. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو سناؤں گا. آئندہ رمضان المبارک ہم 2-3 حوالوں سے یاد کرتے ہیں. پہلی یاد ام المومنین، اسلام کی پہلی خاتون، خاتون اول،
سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، سب سے پہلے ایمان لائیں، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت علی، دوسرے، لیکن یہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ سب سے پہلے حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ان کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کتنی خدمت کی، میرے آقا اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ جبریل امین آتے تو آ کر کہتے اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو سلام فرماتا، اور اللہ فرماتا ان کو خوشخبری سنا دے، ان کے لیے اللہ نے جنت میں زمرد کا محل تیار کیا، ایمرلڈ جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، جب لوگ مجھ سے ہاتھ روکتے تھے مال خرچ کرنے سے، جب لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، خدیجہ اس وقت مجھ پہ مال لٹاتی تھی، میرے لیے اچھے بول بولتی تھی۔ حضور ان کو بہت، ان کی سہیلیوں تک کو یاد رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہہ دیا کہ وہ عمر رسیدہ تھی، زیادہ عمر والی تھی، میں آپ کو کنواری ملی ہوں، آپ ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب دوسرے ساتھ نہیں دیتے تھے، یعنی حضور ان کو محبت سے یاد رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے فرما دیا خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، کتنی محبت۔ 6 اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس خاتون سے، جو 4 عورتیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہیں۔ شیب ابی طالب جب مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشرتی مقاطعہ، بول چال، لین دین، میل جول بند، وہ گھاٹی میں کاٹے، سخت فاقے، کیا کیا تکلیفیں، اس عرصے میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور 10 رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے آپ نے وصال فرمایا۔ آج بھی جنت المعلا یا جنت المعلا دونوں طرح کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ کے قبرستان میں آپ آرام فرما۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بڑی مقدس خاتون، بڑی معظم خاتون، ان کا یوم مبارک 10 رمضان المبارک، یوم باب الاسلام۔ محمد بن قاسم کا نام سنا ہوگا آپ نے، حجاج ابن یوسف کا زمانہ۔ یہ نوجوان 17 برس کی عمر تھی، 17 برس کی عمر میں 12,000 کا لشکر لے کر یہ پورا علاقہ فتح کرتے ہوئے ملتان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کو طرح طرح کے تانے، وہ یوں تھا، وہ وہاں تھا۔ لکھنے والے جب غیر ہیں تو صحیح کیا لکھیں گے؟ غیروں کے ہاتھ سے، اورنگزیب عالمگیر کے لیے لکھنے والے غیر ہیں تو کیا لکھیں گے؟ جو صحیح لکھنے والا ہو تو پھر بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے جب اس کے سامنے راجکماریاں پیش کی گئی، اس نے نگاہیں جھکا لی۔ وہ راجکماریاں کہہ رہی تھی دیوتا وہ نہیں جو مندروں میں ہے، دیوتا یہ ہے۔ کردار کی بات تھی مسلمانوں کا۔ ایک عورت پر ظلم ہوا، 12,000 کا لشکر لے کر آیا، اور یہ کراچی سے لے کر ملتان تک اس نے اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ آج ہم وہ کردار کھو بیٹھے، ہمارے پاس وہ باتیں نہیں رہی۔ آج مسلمان کی بیٹی خود اپنے گھر میں محفوظ، کتنی بری بات ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہاں روز کے واقعات آ رہے ہیں اور ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کل 10 تاریخ یوم باب الاسلام مزید واقعات بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔